اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات میں اس موضوع پر پہنچی کہ ہم مرجعیت عظمیٰ کی علم انساب کے حوالے سے خدمات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ بطور مقدمہ میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو عرض کرتا چلوں کہ دور جاہلیت میں عرب انساب کے اوپر اور اشعار کے اوپر افتخارات کیا کرتے تھے، فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ لہٰذا خداوند متعال نے عربوں کی اس جاہلانہ روش کی مذمت کی اور سورہ تکاثر میں اس عمل کی مذمت کی گئی ہے کہ جب زندہ ختم ہو جائیں تو قبرستانوں کا رخ کیا جائے اور وہاں قبروں کو شمار کر کے اپنے قبیلے کی تعداد میں اضافے پر دوسرے قبیلے کے اوپر فخر و مباحات کی جائے۔ یہ کام مذموم ہے۔ لہٰذا اسلام نے انساب کی طرف تعصبانہ جو مزاج تھے عربوں کی، ان کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس مطلب کی تعلیم دی جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اس طرح سے بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اے انسانوں، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے مرد اور عورت سے اور تمہیں قبائل میں قرار دیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مکرم وہ شخص ہے کہ جو باتقویٰ ہو۔ یعنی معیار خداوند متعال نے تقویٰ کو قرار دیا ہے اور قبائل کو تعارف کے لیے پہچان کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس قبائل کے اوپر جو بیجا قسم کا تفاخر ہے اس سے اسلام نے مذمت کی ہے، سوائے ایک حسب اور نسب کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب اور نسب ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل حسب و نسب یوم القیامت منقطع الا حسبی و نسبی، کہ ہر حسب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرا حسب اور نسب۔ پس اس اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب اور نسب تفاخر جاہلیت کے لیے نہیں معیار، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب اور نسب ہونے کی وجہ سے باعث اہمیت ہے اور باعث تقرب الی اللہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حسب کسے کہیں گے؟ حسب کہیں گے یعنی انسان میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق سے پائی جانے والی خصوصیات، وہ صفات حمیدہ، وہ خصال حمیدہ جنہیں مکارم اخلاق نبوی کہا جائے، وہ اگر انسان میں پائے جائیں تو یہ حسب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر منتہی ہو رہا ہے۔ اور نسب خود انساب کی جمع ہے، یعنی جس کا سلسلہ نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور کچھ اس پر فقہی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی شناخت کا علم نہایت ہی اہمیت کا حامل علم ہے، جسے علم الانساب کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں وہ افراد جو سادات کے نسب کو باقاعدہ طور پر مکتوب کیا کرتے تھے، ایسے افراد کو نقیب الاشراف کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اشراف کے سلسلہ نسب کو ضبط کرنے والے اور مکتوب کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے افراد اور نقیب ہیں۔
لہٰذا حکومتوں نے بھی ایسے افراد کو ذمہ داری دے رکھی تھی تاکہ وہ یہ کام جو ہے وہ انجام دیں، اور باقاعدہ وہ فرد جو نقیب الاشراف ہوا کرتا تھا اسے ایک وزیر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو بہتر شناخت کرنے کے لیے، بہتر پہچاننے کے لیے، بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے قبائل کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی صدر اسلام میں کون کون سے قبائل پائے جاتے تھے، ان قبائل کا آپس میں کیا رابطہ تھا، کون سا قبیلہ کس قبیلے کے اندر ضم ہوا، اور کیسے پھر یہ آگے سلسلہ چلا، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ قبائل کو پہچاننے سے ان کے مزاج کا علم ہوگا، اور ان کے مزاج کے علم سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سا قبیلہ اسلام میں کس قدر شجاعت کا جو اس نے کردار ادا کیا ہے، کس قدر اس نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اس کی اسلام سے متعلق کیا تاریخ ہے۔ پس اس اعتبار سے انساب کا علم جاننا نہایت ہی ضروری ہے تاریخ اسلام میں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسب ہے، اس کے متعلق بھی احکام ہیں فقہی، لیکن خود اسلام نے سلسلہ نسب سے متعلق احکام بیان کیے ہیں۔ جیسے خود میراث کا مسئلہ ہے، میراث اس شخص تک منتقل ہو سکتی ہے جو آپ کے سلسلہ نسب میں موجود ہے، یعنی آپ کی ذریت سے ہے، آپ کی اولاد سے ہے، اس کو آپ کی میراث منتقل کی جائے گی۔ یا اسی طرح سے جو عائلی حقوق ہیں وہ بھی ظاہرہ نسب سے ہی معین کیے جا سکتے ہیں۔ انسان نے اگر صلہ رحم کرنا ہے تو ظاہرہ اس کو اپنے نسب کا علم ہونا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جو اقربا ہیں ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان سے جا کر وہ صلہ رحمی کر سکے۔ اور اسی طرح سے اسلام میں جو سادات کے اوپر صدقے کی حرمت کا حکم ہے، یہ حکم لاگو کرنے کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ طور پر سادات کے سلسلہ نسب کا علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص سید ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہے، اس کے اوپر صدقہ استعمال کرنا حرام ہے، لہٰذا ہم اس کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ یا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہے، لہٰذا خمس میں سہم سادات جو ہے وہ اس شخص کی حق ہے اور وہ ہمیں اسے دینا چاہیے۔ تو یہ جاننے کے لیے سلسلہ نسب کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ پس فقہی احکام بھی اس نسب کی شناخت کے اوپر جو ہے وہ استوار ہیں اور اسے جاننا نہایت ضروری ہے۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 100 سالوں میں کوئی ایسا مرجع، کوئی ایسی نامور شخصیت ہمیں مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے علاوہ نظر نہیں آتی جو علم الانساب میں مہارت رکھتی ہو، بے نظیر شخصیت ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جو خود ایک منہ بولتی کتاب ہو علم الانساب کے حوالے سے۔ لہٰذا مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی نے انساب کے حوالے سے بہت کام کیا۔ 50 سال اپنی زندگی کا گراں بہا وقت آیت اللہ مرعشی نجفی نے انساب کے لیے وقف کر دیا اور تمام سادات کے شجرے کو معین کیا، مشخص کیا۔ اور یہ معروف تھا کہ کوئی بھی شخص آیت اللہ مرعشی نجفی کے سامنے جائے اور جا کر اپنے باپ اور اپنے دادا اور اپنے پردادا کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ان تک دے تو وہ بتا دیتے تھے کہ آپ کا سلسلہ نسب کون سے سادات سے تعلق رکھتا ہے، آپ نقوی ہیں، آپ زیدی ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ حسنی ہیں، آپ کون ہیں، یعنی وہ باقاعدہ بیان کر دیا کرتے تھے کہ آپ کا سلسلہ سند کہاں تک جا کر پہنچتا ہے۔ ایسے علماء ہماری تاریخ تشیع میں گزشتہ 100 سال سے پہلے تھے، لیکن گزشتہ 100 سالوں میں آپ کو آیت اللہ مرعشی نجفی کے علاوہ اور کوئی ایسی درخشاں شخصیت نظر نہیں آئے گی، اس قدر مہارت رکھتے تھے۔ اور ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی بارہا اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ علماء شیعہ میں ایسا شخص کہ جس نے بہت زیادہ اساتید دیکھے ہوں، آپ کو آیت اللہ مرعشی نجفی کے علاوہ نہایت ہی کوئی معدود افراد ملیں گے، جس نے ہر فن کا استاد تلاش کیا، اس کے پاس
جو ہے وہ اپنے زانو خم کیے، اس سے سیکھا اور استادی کے درجے پر پہنچے، صاحب نظر ہوئے، مہارت حاصل کی، صرف دینی علوم میں نہیں، صرف فقہ اصول میں نہیں، صرف رجال اور کلام میں نہیں، بلکہ باقی علوموں میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور انہی علوم میں سے ایک علم الانساب ہے۔ لہٰذا خود آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ قبرستان تخت فولاد میں جا کر میں نے ایک ایک قبر کی باقاعدہ جو ہے وہ تختی کا مطالعہ کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اس کے نسب کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی حاصل کر سکوں۔ متعدد ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ مرعشی نجفی کی زندگی میں علماء اہل سنت، علماء زیدیہ ان سے رابطہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ اسی علم الانساب میں مہارت کے عنوان سے انہیں خطوط لکھا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ شیعہ علماء متعدد ایسے خطوط آپ کو مل جائیں گے کہ جو ان سے رابطہ کیا کرتے تھے اور انساب کی اصلاح کے لیے ان سے مدد لیا کرتے تھے، اور عام افراد بھی ان سے رابطہ کیا کرتے تھے اسی مسئلے کے لیے۔ لہٰذا آیت اللہ مرعشی نجفی نے باقاعدہ اس انساب پر کام کیا، 50 سال اپنی زندگی کا قیمتی وقت انہوں نے علم الانساب کی تدوین کے لیے، باقاعدہ اس پر کتاب تحریر کرنے کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ اور خود فرماتے ہیں کہ جب گرمیوں میں چھٹیاں ہوا کرتی تھیں حوزہ علمیہ قم کی، اور قم سے علماء اور قم سے عام افراد قم سے باہر چلے جایا کرتے تھے، کہیں خوش آب و ہوا موسم میں وہاں جا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، میں ایسے میں بھی قم المقدسہ میں مقیم رہتا تھا، ایک میرے ہاتھ میں پنکھا ہوتا تھا جس سے میں اپنے آپ کو ہوا دیا کرتا تھا، اور اس سخت ترین گرمی میں قم کی میں بیٹھ کر علم الانساب کو تدوین کیا کرتا تھا اور لکھا کرتا تھا۔ لہٰذا مشجرات آل رسول اللہ الاکرام باقاعدہ ایک ایسی کتاب ہے جو 4 جلدوں پر نہایت موٹی کتاب ہے، آیت اللہ مرعشی نجفی نے اسی انساب کے بارے میں لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے مصر کے اندر جتنے سادات موجود ہیں ان کا شجرہ بیان کیا ہے، لبنان کے اندر جتنے سادات ہیں، یمن کے اندر جتنے سادات ہیں، شام کے اندر جتنے سادات ہیں، پاکستان کے اندر جتنے سادات ہیں، ہندوستان کے اندر جتنے سادات ہیں، اور حضر موت کے اندر جتنے سادات ہیں، اس کے علاوہ تہامہ، حجاز اور جہاں جہاں بھی سادات موجود ہیں، ان تمام کا سلسلہ نسب میں نے اس کتابوں کے اندر تدوین کر دیا ہے، اور اسے مزید جو ہے نا وہ اب آگے اشاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا نہایت ہی طاقت فرسا اور نہایت ہی محنت کا کام ہے جسے آیت اللہ مرعشی نجفی نے انجام دیا، اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اس کے اوپر خرچ کیا، اور یہ کتاب انہوں نے تدوین کی۔ صرف یہی ایک کتاب تدوین نہیں کی، اور اس کے علاوہ متعدد کتابیں انہوں نے اس موضوع پر تدوین کی، مختلف افراد، مختلف شخصیات کے انہوں نے حالات زندگی بیان کیے، ان کے شجرے کے بارے میں گفتگو کی۔ خود یہی مرعشیہ جو سادات ہیں، سادات مرعشی، ان کے بارے میں انہوں نے کافی تفصیلی جو ہے نا وہ گفتگو کی ہے۔ پھر آیت اللہ مرعشی نجفی کی ہم زندگی میں اس مطلب کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل 150 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، لیکن آیت اللہ کی 96 کتابیں اس وقت جو ہے نا وہ موجود ہیں، باقی ان کے آثار جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ خود آپ دیکھیں کہ ایک ایسی شخصیت جس نے عالم اسلام کی کتابوں کو جمع کرنے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہو، خود اپنی کتابوں کو اس طرح سے جمع نہیں کر سکے، اور 96 کتابیں ان کے اثر جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور جو آثار موجود ہیں وہ بھی اس طرح سے منظر عام پر نہیں ہیں کہ جیسے ہونے چاہیے۔ یعنی آیت اللہ مرعشی نجفی نے ان قدیمی آثار کو منظر عام پر لانے کے لیے تمام اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا، اور اپنے آثار کو انہی جو ہے وہ کتاب خانوں کی زینت میں ڈال دیا، اور کتاب خانوں کی زینت بن گئے۔ لہٰذا آیت اللہ مرعشی نجفی کی ان گراں قدر خدمات سے استفادہ ہونا چاہیے۔ پھر اگلا موضوع جسے میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ مرعشی نجفی کی زندگی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ان کی اخلاقی خصوصیات ہیں۔ یہ اخلاقی خصوصیات میں آپ دیکھیں آیت اللہ مرعشی نجفی اپنی زندگی میں غیر ایرانی مصنوعات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ مثلاً اگر جوتا استعمال کرنا ہے، کپڑے استعمال کرنی ہے، یا کوئی اور چیزیں تو ایرانی ہونی چاہیے، باہر کی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کا خود ذاتی گھر موجود نہیں تھا، یعنی 65 میٹر کا یا جسے ہم کہیں 2.5 مرلے کا ایک گھر جو قم میں موجود تھا، اس گھر کے بھی
دو ملکیت تھی، یعنی آدھا یہ گھر ان کی زوجہ کے حق مہر کا حصہ تھا اور آدھا ان کے نوجوان بیٹے کا جو ہے وہ اس کے نام تھا تاکہ وہ شادی کرے اور اس میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اور خود مزاح میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بیٹا مجھے کہے کہ بابا آپ میرے گھر سے چلے جائیں تو میں اس عمر میں بھی گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہوں گا، چونکہ یہ گھر میری ملکیت نہیں ہے، مالک وہ ہے اور میں یہاں پر اس کا مہمان ہوں۔ اور خود اپنے طلاب کو، حتیٰ کہ وصیت میں بھی آیت اللہ مرعشی نجفی نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عزیزان جس قدر ممکن ہے اپنا وزن کم کریں، قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ وزن سے مراد یہی جسمانی ویٹ نہیں ہے، بلکہ یہی جو آپ کے ساتھ چیزیں منسوب ہیں ان کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کے پاس کیا کیا لوازمات ہیں، کیا آپ کا ذاتی سامان کیا ہے، آپ کی کتنی جائیداد ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے خرچ کیا۔ یہ جو آج کل ہمارا نیب جو ہے وہ حساب کتاب لیتا ہے لوگوں سے کہ آپ کی پراپرٹی کہاں سے آئی، کہاں سے گئی، کس طرح سے آپ نے کمایا، حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، یہ بالآخر قیامت کے دن بھی اس کا حساب ہم سے لیا جانا ہے۔ تو ہم اپنا یہیں سے ہی وزن جو ہے حساب کتاب کا اور سوال جواب کا اور نامہ اعمال کا اگر یہاں پر ہم کم کر لیں تاکہ قیامت کے دن ان مادیات کے بارے میں ہمیں زیادہ جواب نہ دینا پڑے۔ لہٰذا آیت اللہ مرعشی نجفی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ وہ اسلام کے نام پر وقف کر چکے تھے۔ ایک تاجر نے آیت اللہ مرعشی نجفی کو حج پر جانے کی دعوت دی اور کہا کہ میں آپ کے تمام اخراجات برداشت کروں گا، یہ اس کی رقم ہے، آپ جائیں حج پہ اور حج جا کر انجام دیں۔ تو آیت اللہ مرعشی نجفی اس سے یہ کہتے ہیں کہ قم میں فلاں جگہ پر ہسپتال کی ضرورت ہے، اس رقم سے وہاں پر کوئی کلینک، کوئی ایسا ہاسپٹل ٹائپ ایک چیز وہاں پر بنا دی جائے تاکہ جو ہے وہاں پر لوگوں کی اس میڈیکل ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ حج پہ جائیں، یہ رقم میں نے آپ کو حج کے لیے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کیسے حج پہ جاؤں کہ جب مسجد شجرہ میں جا کر میں محرم ہوں اور جا کر وہاں کہوں لبیک اللہم لبیک، تو وہاں پیچھے سے مجھے جواب آئے کہ لا لبیک۔ کیوں لا لبیک کی جواب آئی؟ کہ چونکہ آپ کے علاقے میں ایک خاتون تھی جسے بچے کی پیدائش کی مشکل تھی، اس نے بچہ پیدا کرنا تھا اور اس کو ہاسپٹل نہیں مل رہا تھا، تو میرا تو حج ہی قبول نہیں ہوگا ایسی صورتحال میں کہ اگر معاشرے میں اس کی ضرورت موجود ہے، لہٰذا میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اور نہیں گئے آیت اللہ مرعشی نجفی، یعنی مستطیع ہی نہیں ہوئے کہ ان کے اوپر حج واجب ہو۔ حج مستطیع کے اوپر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کے پاس پورے سال کے اخراجات موجود ہیں، اب اس سے زائد رقم ہے، اب یہ شخص جو ہے وہ مستطیع ہو گیا ہے، اس شخص کے اوپر حج واجب ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی تو اپنی زندگی میں کبھی مستطیع ہی نہیں ہوئے کہ ان کے اوپر حج واجب ہو۔ اور ایک آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی جیسی شخصیت، وہ بھی اپنے زمانے کے مرجعیت عظمیٰ تھے، وہ بھی مستطیع نہیں ہوئے اور ان پر بھی حج واجب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آیت اللہ مرعشی نجفی سے کہتا کہ آپ میرے گھر نہیں آتے ہیں تو فرماتے کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، مسئلہ نہیں ہے، کب آؤں بتائیں، کل آتا ہوں، پرسوں آتا ہوں، جب آپ کہیں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، اور فوراً اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے۔ رات کا وقت آیت اللہ مرعشی نجفی نے لوگوں سے تعزیت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ رات کو ہم لوگ نکل جایا کرتے تھے قم شہر کے اطراف میں، جہاں جہاں کہیں بھی کوئی تعزیت کا کوئی ہمارے جاننے والا ہو تو ہم اس کی تعزیت کے لیے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور راستے میں اگر ہم جا رہے ہیں اور کہیں بھی کسی مسجد پہ، کسی امام بارگاہ میں آیت اللہ مرعشی نجفی نے 4 لوگوں کو اجتماع کو دیکھا کہ جہاں پر یہ علامت ہے کہ یہاں پر کسی کی کوئی تعزیت ہو رہی ہے، تو فوراً گاڑی روک کے اتر جاتے اور چلے جاتے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں بابا سے پوچھتا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ جس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے نہیں، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میرے جانے سے ان لوگوں کو حوصلہ ہوگا اور ان لوگوں کو تسلی ملے گی، اس وجہ سے میں ان کے خاطر جا رہا ہوں۔ اور جوانی کے عالم کا ایک واقعہ بھی ایک شخص نقل کرتا ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی جوانی کے عالم میں اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ جب عمومی غسل خانے میں آتے ہیں تاکہ بچوں کو بھی غسل دیا جائے اور خود بھی جو ہے وہ غسل کریں، تو عمومی جو غسل خانے میں آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ 2 چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو اس غسل خانے کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بچے یتیم ہیں۔ تو فوراً اپنے بچوں کو کان میں کہتے ہیں کہ یہاں مجھے بابا نہیں کہنا، کیونکہ یہاں 2 ایسے
بچے بھی موجود ہیں کہ جو یتیم ہیں۔ یعنی اس قدر آیت اللہ مرعشی نجفی کو خیال ہے کہ یتیموں کے سامنے کوئی انہیں باپ نہ کہے، تاکہ یتیموں کو ان کا باپ یاد نہ آ جائے۔ اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو اس حمام کے، اس غسل خانے کے مالک کو کچھ رقم اور کچھ چیز دے دیتے ہیں کہ ان بچوں کو جو چیز ضرورت ہے، مثلا کوئی لباس، کوئی کھانے کی چیز، وہ ان کے لیے فراہم کی جائے۔ اس قدر خیال رکھنے والی شخصیت جو ہے وہ آج کل کے دور میں آپ کو علماء میں نہیں ملے گی۔ متعدد افراد نے آیت اللہ مرعشی نجفی سے کہا کہ آپ اپنے لیے گاڑی خرید لیں، بالآخر آپ کو دن میں 3 ٹائم حرم مطہر حضرت معصومہ میں نماز پڑھانے کے لیے آنا ہوتا ہے، درس پڑھانے کے لیے آنا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ ایک گاڑی رکھ لیں۔ فرمایا کہ مجھے دن میں یہی 3-4 کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، ان 3 کاموں کے علاوہ وہ گاڑی تو باہر جو ہے وہ گیراج میں کھڑی رہے گی، اس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں کیوں ایسے سرمایے کو راکد ایک جگہ پر کھڑا رکھوں جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے باہر نکلنے کے لیے جس گاڑی کی ضرورت ہے وہ عین ٹائم پر میں ایک ٹیکسی کو منگوا لوں گا۔ اور انہوں نے ایک ٹیکسی والے سے بات بھی کر رکھی تھی کہ جب انہیں کوئی کام پڑتا اس کو فون کرتے، وہ آتا اور آیت اللہ مرعشی نجفی کو اس کام پر لے جاتا، مثلا حرم مطہر نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے، درس کے لیے جانا ہے، یا جس کام کے لیے بھی جانا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ذاتی گاڑی نہیں خریدی۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہتر جو ہے وہ گاڑی کی سہولت فراہم کرتے ہیں، یعنی آپ کو اچھی جو کوالٹی کی گاڑی اور اچھی نسل کی گاڑی دیتے ہیں، کہا نہیں، میرے لیے یہی ایک عام معمولی سی ٹیکسی جو ہے وہ کفایت کرتی ہے اور میں اسی پہ جاؤں گا، اس کے علاوہ کسی گاڑی پر نہیں جاؤں گا۔ جوانی کے عالم میں جو ان کا خدمتکار ہے آیت اللہ مرعشی نجفی کے ساتھ، جو کبھی ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کا معتقد تھا، ان کا عقیدت مند تھا، وہ دسترخوان پر کھیرے لے آتا ہے سالاد کے طور پر۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کھیروں کا تو موسم نہیں ہے۔ کہا یہ نایاب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے میرے اوپر کہ اگر میں کوئی ایسی نایاب چیز استعمال کروں جو لوگوں کے دسترخوان میں موجود نہ ہو اور جس تک لوگوں کی رسائی موجود نہ ہو، فوراً جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ، میں یہ کبھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی وہ چیز کھائی ہی نہیں ہے جو لوگ نہیں کھا سکتے اور لوگوں کی دسترس میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ روٹی کی دکان پر جب جاتے تو وہ جو روٹی لگانے والا ہے، ایران میں رسم ہے کہ معمولاً لائن لگائی جاتی ہے، اگر وہاں پر رش ہو تو لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آ کر اس روٹی لگانے والے سے کہا کہ یہ حوزہ علمیہ کے ایک مشہور و معروف استاد ہیں، تو آپ انہیں اچھی روٹی لگا کر دیا کریں۔ تو وہ روٹی والا کہتا ہے کہ میں نے آیت اللہ کے لیے ایک بہترین روٹی لگا کر رکھی، تو جب ان کو دی تو کہا یہ تو میری روٹی نہیں ہے، میں یہ نہیں لوں گا، مجھے وہی روٹی دو جو عام لوگ لیتے ہیں، میں ان سے کسی قسم کے امتیاز کا اپنے لیے قائل نہیں ہوں۔ اور پھر جب جاتے تو بسا اوقات ان کے آگے چند افراد پہلے سے موجود ہوتے تو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ وہ روٹی والا کہتا کہ میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں، آپ کو فارغ کرتا ہوں، آپ ایک شخصیت ہے۔ کہا نہیں، میں اپنی باری کا انتظار کروں گا اور اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد جب میری باری آئے گی تب میں روٹی لوں گا، اس کے علاوہ میں روٹی آپ سے وصول نہیں کروں گا۔ اس قدر رعایت کرنے والی شخصیت جو آداب اسلامی کی رعایت کرے، آپ کو آج کل کے عالم میں کہاں نظر آئے گی؟ لوگ مختلف مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے آیت اللہ مرعشی کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، ان سے اپنی مشکلات ڈسکس کیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر میں لڑائی ہے، کسی کی بیٹی کی طلاق کا مسئلہ ہے، تو یہ سب مسائل آیت اللہ مرعشی نجفی حل کیا کرتے تھے اور خصوصی طور پر حل کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی آتا تو آغا ہمیں اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے اور کہتے کہ میرا یہ سینہ لوگوں کے اسرار کا ایک صندوقچہ ہے، لوگ اعتماد کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، اپنے اسرار، اپنی گھر کی باتیں، اپنی راز کی باتیں میرے پاس امانت کے طور پر رکھواتے ہیں، اس میں کسی کو میں شریک نہیں کروں گا۔ اس قدر سادہ زندگی بسر کرنے والی شخصیت ہے آیت اللہ مرعشی نجفی۔ اور در واقع آیت اللہ مرعشی نجفی نے اپنی زندگی میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس وصیت کے اوپر اور اس نصیحت کے اوپر عمل کیا تھا کہ جو شیخ محمد کوفی ششتری نے مرجعیت عظمیٰ
سید ابو الحسن اصفہانی کے نام امام زمانہ سے پیغام پہنچایا۔ اس پیغام میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وہ یہ تھا کہ فرماتے ہیں ارخص نفس کا، یعنی اپنے وجود کو، اپنے نفس کو تھوڑا ہلکا کرو، یعنی لوگوں کے اختیار میں اپنے وجود کو قرار دو۔ یعنی اگر تم قیمتی ہو جاؤ گے، نایاب ہو جاؤ گے، لوگوں کی دسترس سے باہر چلے جاؤ گے تو لوگ تم سے کیسے رابطہ کریں گے؟ ارخص نفس کا، اپنے نفس کو تھوڑا نیچے لے کے آؤ، یعنی عوام کے معیار کے مطابق لے کے آؤ۔ وجلس فی دہلیز بیتک، اور اپنے گھر کے دروازے جو دہلیز ہوتی ہے وہاں پر آ کر بیٹھو تاکہ لوگوں کا رابطہ کرنا تم سے آسان ہو۔ وقض حوائج الناس، اور لوگوں کی ضروریات کا، حوائج کا خیال رکھو اور انہیں پورا کرو۔ نحن ننصرک، یعنی اگر تم یہ سارا کام کرو گے تو اس میں اگر تمہیں کسی قسم کی بھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ نحن ننصرک، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آج کے دور میں روحانیت کی اور علماء دین کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ نایاب خزانے ہیں، یعنی عوام ان تک دسترسی پیدا نہیں کر سکتے، عوام کو ان تک رسائی نہیں ہے، عوام ان تک پہنچ کے اپنی روزمرہ زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان سے نہیں پوچھ سکتے، اپنے فقہی مسائل حتیٰ کہ علماء سے نہیں پوچھ سکتے، علماء بہت مصروف ہوتے ہیں۔ یہ فاصلہ جب تک کم نہیں ہوگا علماء کا اور عوام کا، تب تک ہمارے معاشرے سے مشکلات کا خاتمہ جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ لہٰذا علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے لیے وقت نکالیں، جو تعلیمات انہوں نے حوزہائے علمیہ میں پڑھی ہیں ان کو وہ عوام تک پہنچائیں، کسی بھی طرح سے وہ پہنچائیں، چاہے اس سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ عوام تک اپنی جو پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور عوام کی مشکلات کو سن رہے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں تو کفایت کرتا ہے، لیکن عوام کی بات کو سنیں اور ان کی رہنمائی کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، ان کی روحانی تربیت کریں اور انہیں مدارج عالیہ کی طرف سفر کرنے میں اور وہ مدارج عالیہ طے کرنے میں ان کی رہنمائی کریں اور ان کی مدد کریں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی میں ابھی جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔